بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے دن کی اہم ترین خبریں اور نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلی بار اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ ناظرین، پنجاب میں سرکاری پکی نوکری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ریگولائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 کو ختم کر دیا، ریپیل کر دیا۔ یہ وہ قانون تھا جس کے تحت کانٹریکٹ یا عارضی ملازمین کو مستقل یا ریگولر کیا جاتا تھا، اور اب 2025 کے اس نئے آرڈیننس کے بعد ریگولائزیشن ایکٹ 2018 جو ہے منسوخ ہو گیا ہے۔ یعنی اب کانٹریکٹ ملازمین کو پہلے والے قانون کے تحت مستقل نہیں کیا جائے گا، البتہ جو کام یا فیصلہ پہلے سے 2018 کے ایکٹ کے تحت ہو چکے ہیں وہ ضرور برقرار رہیں گے۔ حکومت نے یہ جو تبدیلی کی ہے، یہ تبدیلی اس لیے کی ہے کہ سرکاری خزانے پر پنشن اور مستقل ملازمین کی تنخواہوں کا جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اب جو نئی بھرتیاں ہونے والی ہیں وہ لمپ سم پے پیکج کے تحت ہوں گی، یعنی مستقل ملازمت یا بنیادی تنخواہ والے اسکیل پر نہیں بلکہ ٹھیکہ یا پیکج کی بنیاد پر۔ اگلی خبر کی بات کریں تو وفاقی ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپ وظیفہ جو ہے اس کی 2025-26 کے فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے، اور نئی جو آخری تاریخ ہے وہ 30 نومبر 2025 جو ہے قرار دی گئی ہے۔ تو جن والدین نے ابھی تک فارم جمع نہیں کروائے اور وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں یا کسی ریزن کی وجہ سے ان کے ڈاکومنٹس رہتے ہیں تو مقررہ تاریخ تک ضرور جمع کروائیں تاکہ بچے جو ہیں اس اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے سرکاری منظوری کے بعد جو ہے جاری کیا گیا ہے۔ تو جن بھی لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ فارم جمع کرنے ہیں 2025-26 کے لیے، ان کے پاس یہی ٹائم ہے، اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں اور یہ فارم جلد از جلد جمع کرائیں اور اپنے ساتھی ملازمین کو بھی اس کے بارے میں ضرور اطلاع دیں۔ اگلی خبر جناب، پینشن کی کیلکولیشن کا فارمولہ سابقہ 36 تنخواہوں کی اوسط مقرر کر کے پینشن کو کٹ لگا دیا گیا ہے۔ لیو انکیشمنٹ کو ریفیوزل کے ساتھ نتھی کر کے عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ آؤٹ سورسنگ والے جو مسائل اور جو ریفارمز اور جو چیزیں اس میں بہت سارے نقصانات اور بہت ساری پریشانیاں ملازمین اور پینشنرز دونوں کے لیے 2011 اور 15 اور 2022 کے اضافے ختم کر دیے گئے ہیں۔ 2023, 24 اور 25 کے اضافے حاضر پینشنرز تک محدود کر کے بعد میں آنے والوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس وقت 6 کے 6 اضافے جو ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ گریجویٹی کی شرح جناب 25% کر کے 1/3 جو گریجویٹی ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے، اور اگر آگے آپ دیکھیں تو جلد ریٹائرمنٹ لینے والوں پہ 2% سالانہ کے حساب سے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے تو ملا جلا کے کہا کیا جا رہا ہے جی خزانے پہ بوجھ کم کرنے کے لیے یہ ساری اصلاحات یا تبدیلیاں جو ہے کی جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز جی، پینشن میں آئندہ اضافہ ہمیشہ کے لیے حاضر سروس ملازمین کو ملنے والے ایڈ ہاک ریلیف کا نصف جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ چیز اب ٹو دی پوائنٹ ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پینشنرز کو 1 دسمبر کے بعد 6 ماہ سے زائد سروس کی صورت میں ملنے والی ریٹائرمنٹ انکریمنٹ، یعنی جو انکریمنٹ ختم کر دیے گئے ہیں انکریمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، فیملی پینشن کو محدود کر دیا گیا ہے، اب آگے یہ نہیں چل سکتی، فیملی ٹو فیملی ٹرانسفر نہیں ہوگی، اور رول 17A کو ختم کر کے پینشنرز کی فیملی کو جو ہے ایک چھوٹی موٹی ملازمت سے بھی جو ہے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ نقصانات ہیں۔ اگلی خبر جناب، کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نادرا کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اب سالانہ زندگی کا جو پروف آف لائف ہے، خاندانی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی جو FRC کی تصدیق ہے وہ نادرا کے ذریعے ہوا کرے گی۔ اور اہم نکات اس کے بارے میں یہ ہیں جی کہ پہلے یہ کام بینک یا اکاؤنٹ آفس کرتا تھا اور اب اختیار نادرا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور تصدیق کے طریقہ کار کیا ہوں گے؟ بایو میٹرک ویریفیکیشن یعنی انگوٹھے یا فنگر پرنٹ کا نشان، اور فیس ریکگنیشن یعنی کہ چہرے کی شناخت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اور متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ اگر بایو میٹرک یا فیس ریکگنیشن ممکن نہ ہو تو تصدیق کہاں ہوگی؟ موبائل ایپ پہ گھر بیٹھے پاک ID قریبی نادرا آفس جا کر یہ تصدیق سال میں ایک بار لازمی کروانی ہوگی۔ اگلی بڑی خبر جناب، پینشنرز کی تعریف اور مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پینشن کوئی خیرات یا صدقہ نہیں بلکہ ملازم کی محنت کا صلہ ہے اور معاوضہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بڑھاپے میں معاشی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا آئینی حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے۔ تمام سرکاری محکموں، خود مختار اداروں، کارپوریشنز، بینکوں کے ریٹائرڈ ملازمین اور EOBI سے رجسٹرڈ صنعتی اداروں کے تمام پینشنرز کے حقوق کا خیال رکھنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پینشن ہمارا حق ہے، یہ کہنا ہے
ہے جی پینشنر حضرات کا، اور وہ اپنے آپ پہ بالکل درست ہیں، بھیک نہیں ہے، ہم نے بھی ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ پینشن کیا ہوتی ہے؟ پینشن چند ہزار روپے نہیں ہوتے، یہ ملازم کی وہ چادر ہوتی ہے جس سے وہ اپنی عزت ڈھانپتا ہے تاکہ اولاد سے اسے بوجھ نہ سمجھے۔ لاکھوں بیوائیں ہیں، بزرگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں جن کا سہارا یہ پینشن ہوتی ہے، جس کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ٹیکس 2025 کے حوالے سے خبر، لیٹ فائلر نہیں سمجھا جائے گا کس کو جی۔ ایف بی آر نے یہ پالیسی کیا واضح کی ہے؟ وفاقی بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے تمام ٹیکس دہندگان جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز برائے سال 2025 مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کروائی، وہ اگر سیکشن 119 کے تحت توسیع یا ایکسٹینشن کی درخواست جمع کرا دیتے ہیں تو ان کا ایکٹیو فائلر سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے گا اور انہیں لیٹ فائلر جو ہے قرار نہیں دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق IRIS سسٹم کے تحت جمع کرائی جانے والی توسیع کی تاریخ لازمی طور پر منظور کی جائے گی اور منظوری کے بعد ریٹرن جمع کروانے والی ٹیکس دہندگان سٹیٹس ایکٹیو فائلر ہی شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کچھ اہم ترین خبریں، نوٹیفیکیشنز اور کلیریفیکیشنز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔